بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، محفل فیض حافظ ملت ماہم شریف خانقاہ ساحل ملت ماہم بمبئی 16 ماہم وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے ایک عالم جلیل، مفتی وقت، ولی کامل سیدنا مخدوم فقی علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روضہ مبارک ہے۔ زائرین ہر مذاہب کے ہر علاقے سے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی مزار آپ ہی کے بازو میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو وقت کی ولیہ بنایا۔ مخدوم بابا ماہم شریف سمندر کے آخری ساحل کی جانب جلوہ فرما ہے۔ مزار اقدس صاحب کا مرجع خلائق ہے۔ مخدوم بابا نے اپنے ہاتھ سے کلام پاک کو لکھا ہے، جو سال میں ایک بار 8ویں شب میں جمادی الاخر شریف کے مہینے میں عام زیارت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت کا فقیہ بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ بمبئی میں آپ کا مزار پر انوار سارے قوم کے لوگوں کے لیے شفا خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو، ایمان والوں کو توفیق بخشے کہ زندگی کو بروئے کار لائیں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، تاکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ نے ان کا اعزاز، ان کا اکرام، ان کی عظمت کئی جگہوں میں بیان فرمائی ہے۔ 11ویں پارے میں ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، جو میرے ولی ہیں ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی حزن و ملال نہیں۔ وہ صرف مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اولیاء مجھ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر فرمان پہ قربان ہوتی ہے تو میں انہیں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اور میرا کلام بدلنے والا نہیں، میرا فیصلہ حق ہے۔ اپنے جیسا ان کو سمجھنا نقصان کا باعث ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھیں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ آپ اور ہم بھی ان کے طریقے پہ چلیں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی رہے گا۔ بزرگان دین کا سال میں ایک دن عرس منایا جاتا ہے۔ اکثر بزرگان دین کا عرس منانا جائز ہے اور میلہ کرنا ناجائز ہے۔ شرعی طور پہ جو منانے کا حکم ہے ویسا اگر منائیں گے تو رحمت و برکت حاصل ہوگی، اور میلہ اگر لگائیں گے جس میں غیر شرعی غیر اسلامی طریقے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا ولی ناخوش ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ چاہے 100 چادر ڈالیں، چاہے 1000 چادر ڈالیں، پھول ڈالیں، چادر پھول کی ڈالیں، اللہ تعالیٰ کا ولی خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ان کے آستانے پہ حاضر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو بہت مقام اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ علم نور ہے اور جہل ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ نور کو حاصل کرنے والے عقل مند ہیں اور جہل میں اندھیرے میں بھٹکنے والے بہت ہی کم نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے صدقے میں بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے، وبا بھی دور ہوتی ہے، بیماروں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ جب ڈاکٹر کی دوا سے فائدہ ہوتا ہے تو نیک لوگوں کی دعا سے فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ آج بڑے بڑے ڈاکٹر تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دعا کراؤ، دعا کراؤ۔ مخدوم بابا کے یہاں اور ولیوں کے یہاں ڈاکٹر لوگ بھی، وکیل وکلا لوگ بھی آتے ہیں، سیٹھ بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، مزدور بھی آتے ہیں، مالک بھی آتے ہیں۔ وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو نہیں سکتے جب تک کہ ہم اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں کریں گے، اور جس کے پاس ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی تمام تر سنتوں پہ عمل کر کے اچھا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے۔ اللہ کا ولی اللہ کے بندوں کی مدد فرماتا ہے، دستگیری فرماتا ہے، اور وہ اسی چیز سے خوش ہوتا ہے جس عمل کو انہوں نے کیا، اور اس سے ناخوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو عمل پسند نہیں تھا، اس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر بھی ناراض ہو کر بھی وہ عقیدت مندوں کے لیے دعا فرماتا ہے۔ نظر و نیاز کا طریقہ ہر مومن کو آنا چاہیے، فاتحہ دینے کا طریقہ ہر مومن کو آنا چاہیے۔ فاتحہ کلام پاک میں ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے مطابق فاتحہ کا اہتمام، نظر و نیاز کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ولی کے دربار میں مردوں کا پاک و صاف نہا دھو کر باوضو حاضر ہونا
سعادت ہے۔ جہاں اللہ کا ولی ہے وہاں مسجدیں بھی ہوتی ہیں۔ مسجد میں جانے سے پہلے وضو بنا کر مسجد میں جانا، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھ لینا چاہیے۔ اگر تحیۃ الوضو نہ پڑھے تو کم سے کم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، پھر اللہ کے ولی کے دربار میں پیر کی جانب سے جائے حاضری دے، تاکہ بے ادبی گستاخی نہ ہو، اور ایسی جگہ کھڑا ہو کہ اس کی پشت قبلہ کی طرف ہو، اس کا رخ جو ہے وہ صاحب مزار کی جانب ہو، گویا ہم ملاقات کر رہے ہیں۔ جیسے زندگی میں کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پاس منہ کر کے بیٹھتے ہیں، پیٹھ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی مزار پہ حاضری کا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ آمنے سامنے صاحب مزار کا رخ آپ کی جانب ہو، آپ کا چہرہ اس کی جانب ہو، اور وہاں جا کر جو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے درود شریف پڑھے، کلام پاک کی تلاوت کرے، سورہ یاسین شریف سرہانے پڑھنا چاہیے، قل پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اور آخر میں دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ تو نے اس بازار کے اندر جو بندہ ہے تیرا ولی ہے، اے اللہ اس کو تو نے اپنے انعام و اکرام سے نوازا ہے، ان کے طفیل تو ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں ان کی زندگی کا حصہ عطا فرما۔ یہ طریقہ اگر ہے تو صاحب مزار کا فیضان یقینی ہے۔ آج جو مزاروں پہ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور نیک کام ہونا ہے تو آپ کو فائدہ ہے، اور نیک کام نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے راستے میں چلتے چلتے، گھر سے نکلتے نکلتے درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں، باوضو آئیں، اور درگاہ پہ جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور نہ تو آپ کو پکڑ ہوگی، مگر آپ اگر نماز پابندی سے پڑھ کے مزار پہ حاضر ہوں گے تو آپ کو مزار کا صحیح فائدہ جو صاحب مزار ہیں ان سے ملے گا۔ بے نمازی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے اب اپنی زندگی کو ہم لوگ بدلیں، اور جو کچھ اب تک برائی ہوئی ہے، مزاروں پہ جو ناجائز کام ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے۔ کرونا کا جو یہ وبائی حملہ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، یہ جا سکتا ہے۔ یہ کرونا اور یہ وبا اسی وقت، یہ بلا اسی وقت جائے گی جب اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی عاجزی اور انکساری سے اپنے رب کے حضور دل سے معافی مان کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور میرے دوستوں کو، میرے عزیز و اقارب کو، میرے اولادوں کو بھی میرے کہے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔